میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے۔ کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں رحیم۔ زلزلہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رک گئے؟ رک یہ اللہ کبھی کبھی زمین ہلاتا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ، پیسے دے پیچھے ایمان نہ بیچو، بندے دے پتر بن جاؤ۔ زلزلہ تو آگے آنے والا ہے، جب زمین پر آئے گا ایک خوفناک زلزلہ۔ ایک گھر کے باہر ایک چوکیدار کام کرتا تھا، تو ساتھ والا ہمسایہ گزرتے گزرتے رک جاتا اور کہتا کہ تجھے یہ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ تو وہ کہتا 25,000 روپیہ۔ کہتا پتہ نہیں آپ کا کیسے گزارا ہوتا ہے، بس یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور یہ جہاں سے تنخواہ لیتا ہے اس کو دشمن سمجھنے لگا اور سامنے والے کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگا اور زندگی میں تلخی بھرنا شروع ہو۔ تو آج اس معاشرت کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا ایک مشغلہ بن گیا ہوا ہے۔ خاندانوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی تفریق کی بدکاری کرنا ہے۔ اسی طرح کاروبار کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے رہتے ہیں، اور سب سے بدترین شخص وہ ہے جو میاں بیوی کو آپس میں دور کر دیتا ہے اور یہ رشتہ خاندانی وحدت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی بدترین وہ ہے کہ جو مسلمانوں کو تفریق کر کے فرقہ بندی کی بنیاد ڈالتا ہے اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ بے حیائی سے، جو چند دن پہلے میں نے بات کی تھی تو کچھ لوگوں نے برا منایا، باقی تو اکثر نے ایکسپٹ کیا۔ زنا بے حیائی سے پھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے میرے محبوب کہو کہ آنکھیں نیچی رکھیں اور زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سیم آیت وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو اس فحاشی اور بدکاری سے بچائیں۔ انسان جذبات کا پتلا ہے، اس کے سامنے جب بے حیائی ہوگی تو وہ یقیناً اس کے غلط جذبات۔ کہتے جوانی مستانی ہوتی ہے، یہ شباب کے لمحے آوارگی کے لمحے ہوتے ہیں، انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن اگر اللہ کا خوف اس کے سینے میں ہو، اس کی محبت اس کے رگو ریشہ میں محو نفوذ ہو، تو پھر جوانی میں توبہ کرنے والے اور جوانی میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہونے والے اللہ کی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی، وہ بعد میں آئیں گے، اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قومیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں۔ فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے، ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کا۔ دوسرا فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔ خواب جو ہے نا، خواب اس کی تعبیریں ہوتی ہیں۔ اگر خواب میں قرآن آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہا ہوں۔ اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا، لیکن خواب ہے اس لیے توہین نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے کوئی سنت
کو ختم کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں نے داڑھی کاٹی ہے. تو یہ نبی کو دفن کرنا اصل میں کس سے کنایا ہے؟ سنت کا کو ختم کر رہے ہو آپ. ہمارے ایک دوست تھے وہاں سعودی عرب میں, انہوں نے واقعہ سنایا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی خاتون نے فون کیا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کے طواف کر رہے ہیں بغیر کپڑوں کے. بظاہر تو یہ توہین ہے نا کہ عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا. وہ تعبیر کے بڑے ماہر تھے شیخ بن باز. اس خاتون نے نام نہیں بتایا. انہوں نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے جو تعبیر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ عالم جنتی ہیں, اس خواب میں جنتی کی بشارت دی گئی ہے. تو اس خاتون نے پھر نام بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ روتے رہے تھے. ان پر ایسی کیفیات طاری ہو گئی نا کہ اللہ کی رحمت کا تصور کر کے کہ شاید اللہ نے مجھے ایک بشارت دی ہو, خوشخبری دی ہو. دیکھو اللہ کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے, تو بھائی خواب ہے, صحیح ہے نا, خواب میں زیارت ہو سکتی ہے,